اب اسی میں آ جاتا ہے پھر 9 ذی الحجہ۔ جب 9 ذی الحجہ ہوتا ہے تو رات میں منا میں قیام کرنے کے بعد صبح سویرے لوگ عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں، عرفات میں پورا دن گزارتے ہیں۔ عرفہ کے بارے میں یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں سب سے پہلی بات پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے آپس میں ملاقات۔ پھر یہاں پر پہچان کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ ترویہ کا دن تھا، 8 ذی الحجہ تھا۔ صبح کے ٹائم پر وہ اٹھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ خواب شیطان کی طرف سے تھا یا میرے رحمان کی طرف سے تھا، کوئی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ گئے وہاں پر اور منا میں اس کے بعد انہوں نے قیام کیا۔ اب منا میں قیام کیا تو ایک روایت ہے کہ منا میں دوبارہ ان کو یہ خواب آیا، تو اس وقت پھر انہوں نے صبح کے ٹائم پر تعویل کی کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بیٹا بھی ان کا ساتھ ہی ہے۔ اب تیسری بار جس وقت وہ ارکان حج کی تکمیل کے لیے وہ عرفہ میں پہنچے تو عرفہ کا قیام کیا۔ جب قیام کیا تو وہاں پر دوبارہ انہیں خواب آیا۔ جب خواب آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس عرفہ کے بعد واپس وہ مڑے ہیں اور مزدلفہ میں رات کا پھر قیام کیا ہے، اور صبح سویرے سویرے اٹھ کر پھر منا میں آئے ہیں اور یہاں پر آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مروہ کی پہاڑی کے اوپر انہوں نے قربانی دی ہے، لیکن مروہ کی پہاڑی ہی کا علاقہ جتنا ہے اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر کے کیونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی منا میں مدغم کر دیا اس کو۔ عرفہ کے دن کی فضیلت دیکھ لیجئے، اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی تکمیل دین کی آیت مبارکہ جو سورہ المائدہ میں موجود ہے اس وقت وہ اسی دن نازل ہوئی۔ باقی سورہ مبارکہ مدنی سورہ ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہ یہاں پہ نازل ہوئی، جس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو یہ تکمیل دین، تکمیل انعامات ربانی کا بھی دن عرفہ ہی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن مناجات کی، خطبہ دینے کے بعد بھی اس کے درمیان میں بھی مناجات کی ہیں، پروردگارا میری تمام امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو بخش دیا، ماں سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا، لوگوں کے اوپر جبر کیا، ان کے حقوق چھینے، غصب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر مناجات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ انہیں بھی بخش دے، اور تو جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہاں ان کو ڈبل ثواب دے کر، ڈبل نعمتیں دے کر، جنہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہیں، وہ ظالم بھی ہیں اگر تو تب بھی انہیں بخش دے۔ فرمایا کہ نہیں یہاں تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ساری ہو گئیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغربین کے لیے، مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کے لیے مزدلفہ میں آئے۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے رہے صبح تک، اور ساری رات کی عبادت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ پروردگارا میری ساری امت کو بخش دے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں عرفات میں وہ جو دعا تو نے مانگی تھی اس کو میں نے یہاں قبول کر لیا، جن کے اوپر ظلم ہوئے ہیں ان کو درجے وہاں پر بلند کیے جائیں گے، ان کو بہت دیا جائے گا، لیکن بخش دوں گا ان کو بھی۔ جاؤ یہاں پر کہتے ہیں کہ عرفہ اور مزدلفہ ان دونوں جگہوں میں سب سے زیادہ شیطان پریشان ہوا اور وہ چیختا چنگاڑتا رہا کہ میں نے کیا کیا، یہ تو بچہ ہی باقی کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ تو عرفہ کا وہ دن ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو کچھ وہاں پہ مانگتا ہے اس کا پورا ہوتا ہے، اور استغفار کی دعا بھی پوری ہوتی ہے، جنت وہاں پہ ملتی ہے۔ اور عرفہ وہ مقام ہے جو قیامت کے دن میدان حشر برپا ہوگا اس کا حصہ ہے، یہ اسی حالت میں اس میں شامل ہوگا۔ باقی ساری روئے زمین، آسمان کے ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، ستارے سیارے، وہ سارے اس کو پھیلا دیں گے، لیکن یہ جگہ اسی طرح رہے گی۔ یہ بھی 9 ذی الحجہ کی بات ہے، پہلی 10 راتوں کی اہمیت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ پھر 10 ذی الحجہ آ جاتی ہے، پہلی 10 میں سے فجر کے وقت وہاں سے کنکریاں لیں، اور یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مزدلفہ سے اس وقت جس وقت منا کی طرف دوبارہ تشریف لے کے آ رہے تھے، یعنی منا اس زمانے میں آپ یہ کہہ لیں کہ مروہ کی پہاڑی، اس کی طرف جب لے کے آ رہے تھے، اور آپ کا ارادہ تھا کہ اب میں نے اپنے بیٹے سے بات بھی کر لی تھی اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو حکم دیا ہے قرآن مجید کے مطابق، تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تو وہاں شیطان نے ورغلایا۔ اب شیطان نے جب ورغلایا تو اس وقت انہوں نے 7 کنکریوں سے ماری، وہاں سے بھاگ گیا وہ۔ راستے میں پھر اس کے بعد ایک اور مقام آیا تو وہاں پھر اس نے ورغلایا، باپ کو بھی اور بیٹے کی، دوبارہ اس کو 7 کنکریاں ماری، وہاں سے بھی بھاگ گیا وہ۔ اس کے بعد پھر آگے ایک مقام آیا، وہاں آ کر پھر اس نے شیطان نے ورغلایا تو پھر اس کو 7 کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کو ورغلا سکوں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے اور اس کے دوران جو وہ سنت رہی ہے اس وقت کنکریاں مارنے کی، اس کو رمی جمارات کہا جاتا ہے آج کل، اور یہ 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ والے دن صبح کے ٹائم سے لے کر شام تک کسی وقت بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اسے، اور اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، نہر کی جاتی ہے وہاں۔ اب قربانی کرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے، پھر دوبارہ طواف زیارہ کیا جاتا ہے، طواف افادہ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ بھی 10 ذی الحجہ ہی کو، پھر 10 ذی الحجہ ہی کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے جانوروں کا گوشت بانٹا جاتا ہے، ثواب کمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رمی جمارات کی باقی جو 3 دن ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ یہاں پہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، یاروں دوستوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے رب کریم کی طرف سے عطائیگی نعمت فراواں۔